کرو. آگے اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کی گود کے اندر پرورش پانے والا بچہ، جہاں سے وہاں سے نور ہدایت ملا، جہاں سے ایک اچھی تربیت کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت ما تؤمر، اے ابا جان پریشان نہ ہوئیے، ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین. آپ بے فکر ہو جائیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ غم نہ کیجیے، ستجدنی انشاء اللہ میں صبر کروں گا، میں فرما برداری کروں گا، آپ غم نہ کیجیے. اب یہ 13 سال کا بچہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان جب آپ یہ ذبح کرنے لگے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو میری محبت جوش مار جائے آپ کے سینے کے اندر اور آپ چھری چلانے سے رک جائیں. اور کہا ابا جان ایک اور بات بولوں؟ کا بیٹا بول. کہ جب مجھے آپ ذبح کرنے لگے پیشانی کے بل مجھے لٹا دیجئے گا اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی محبت جوش نہ مار جائے. اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر لٹا دیا اور لٹا کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور رسی سے ان کے پاؤں کو باندھ دیا اور ان کی پیشانی کو زمین کی طرف موڑ دیا اور ادھر ہلچل مچ گئی، آسمان دنیا کے اوپر ہلچل مچ گئی. آج ایک نبی اپنے بیٹے نبی کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہے. نبی کے ہاتھ میں چھری ہے، دوسرا نبی نیچے لیٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا جبریل کیا ہوا یا اللہ؟ جبریل آج آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی پردے سارے پردے ہٹا دو تاکہ آج آسمان دنیا کے سارے فرشتے دیکھ سکیں کہ آج زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے. کل یہ فرشتے کہتے تھے یا اللہ اس انسان کو نہ بنانا، یہ انسان خون ریزی کرے گا، اللہ یہ انسان کو نہ بنا، یہ انسان فساد فساد کرے گا، اللہ انسان کو نہ بنا، یہ انسان طرح طرح کے کام کرے گا. وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے اللہ تیرے ذکر کے لیے ہم کافی ہیں. نہیں آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اے میکائیل دیکھ زمین دنیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اسرافیل تو بھی دیکھ، اسرائیل تو بھی دیکھ، جبریل تو بھی دیکھ، آسمان دنیا کے سارے فرشتوں دیکھو. آج ایک نبی اپنے بیٹے نبی کو ذبح کر رہا ہے. کس کے لیے ذبح کر رہا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے. فرشتوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے. نبوت والے ہاتھوں سے ایک نبی کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو پوری طاقت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر رکھ کر چلا رہے. لیکن چھری بھی تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. آج اپنا عقیدہ بنا لو میرے دوستوں، کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے. نبی جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. یہ 40 مردوں کے برابر طاقت رکھنے والا نبی اور یہ تیز طاقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر رکھ کر چلا رہے. اللہ کا حکم ہے اے چھری اسماعیل کی گردن پر چھری کا نشان بھی نہیں آنا چاہیے. یہ ادھر چھری رکھی ادھر عرش کے اوپر آسمان دنیا کے اوپر فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی. فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کلمات فضا کے اندر سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے کان کے
کے اندر پڑھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بول سنے اللہ اکبر اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بول پڑے, اسماعیل علیہ السلام کے کان میں یہ بولوں کی الفاظ کی آواز گئی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو ہم کہتے ہیں تکبیر تشریق. ذوالحجہ کے اندر سب سے قیمتی وظیفہ یہی ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھنا. اور 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر مرد کے اوپر بلند آواز سے اور عورت کے اوپر آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نے کہا جبریل فوراً جنت سے ایک مینڈا لے کے جاؤ, اسماعیل کو ہٹاؤ, مینڈے کو لٹا دو. اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے اور مینڈا ذبح ہو گیا. جب آپ نے دیکھا ذبح ہو گیا, آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, جبریل امین بھی کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا ابراہیم اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو میرے عزیز دوستو, یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس سنت پہ عمل کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے, خاص طور پر وہ صاحب نصاب جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس ہے یا سونا ہے یا اس مقدار کی جو رقم ہے اس مقدار کے برابر کوئی غیر ضروری سامان ہے, اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. جو زیادہ صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے وہ زیادہ حصہ ڈالے. نبی علیہ السلام ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری امت کے اندر غریب بھی ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے وہ قربانی ادا کیا کرتے تھے. اور آخری سال کے اندر آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے 63 اپنے ہاتھ سے. وہ اس لیے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی, ہر سال کے بدلے 1 اونٹ ادا کیا, 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی جو اونٹ پوچھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے مل کے ذبح کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام گزارشات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اپنے غیب سے اسباب